پرانے زمانے کی بات ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد ترقیوں کی منزلوں کو چھو رہا تھا۔ ہر طرف خوشحالی اور لوگ خوش تھے، اور کیونکہ عید کا بھی سما تھا تو غریب ہو یا امیر، سب کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ سب لوگ بے حد خوش تھے اور اپنی اپنی عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن وہیں ایک پرانے کھنڈر کے پاس، جو کبھی کسی راجا کا محل ہوا کرتا تھا، وہاں ایک گندے کپڑے پہنا ہوا شخص اپنی فریاد کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ لوگ تو عید کے دنوں میں تیاری کر رہے ہیں اور خوش ہیں، اور ایک میں بد نصیب ہوں جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ وہ اسی طرح اپنے دکھوں کا قصہ سناتا رہتا تھا۔ یہ اس آدمی کا روز کا معمول تھا کہ وہ اسی کھنڈر کے پاس ایک سوکھے ہوئے فوارے کے پاس کھڑا ہو جاتا اور چیخ چیخ کر لوگوں سے اپنے غم کا ذکر کیا کرتا۔ بغداد کے لوگ بھی اس کا روز روز کا رونا دیکھ کر تنگ آ چکے تھے، اور وہ بھی بنا اس کی باتوں پر غور کیے اپنے کاموں میں مگن رہتے۔ ایک دن اس کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ وہ بار بار لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ پریشان نہ ہوا کرو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس نے فقیر کو روکا اور کہا کہ بابا، میری زندگی میں تو کوئی آسانی نہیں ہے، ہر وقت مشکلات ہی مشکلات میں گھرا رہتا ہوں، اور ابھی بھی دیکھیں میرے پاس نہ پہننے کو اچھے کپڑے ہیں اور نہ کھانے کے لیے روٹی۔ میرے تو بچے تک مجھے بد دعائیں دیتے ہیں کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، اور بیوی بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ جس پر اس بزرگ نے کہا، پریشان نہ ہو، جلد ہی تمہارے دن پھرنے والے ہیں، اور تم انشاءاللہ بغداد کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہوگے۔ یہ سن کر وہ انسان تھوڑی عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ فقیر کوئی مذاق کر رہا ہے، بھلا میرے جیسا آدمی بغداد کا امیر ترین انسان کیسے بن سکتا ہے۔ اسی اثناء میں اسے اس کی بیوی کی آواز آئی، جو اس کو بار بار تانے مار رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے آج دن تک کبھی اپنے بچوں کے بارے میں اور بیوی کے بارے میں نہیں سوچا۔ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کے لیے 4 پیسے کماؤں، اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کروں۔ تم بس یہیں اس چوراہے میں آ کر کھڑے رہتے ہو۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ میں کیا کروں، میں جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں مجھے ایک ہی خواب آتا ہے کہ قاہرہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری قسمت بدل جائے گی، قاہرہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ نہ مجھے کوئی یہاں پر کام دیتا ہے، نہ روزی روٹی پر رکھتا ہے۔ میری حالت دیکھ کر سب مجھے فقیر سمجھتے ہیں، تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے اس فالتو سے خواب کے پیچھے لگ کر قاہرہ جانے کی کوشش کی اور ہم لوگوں کو یہاں پر چھوڑا، تو میں خلیفہ ہارون الرشید سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ وہ تمہیں جیل میں ڈال دے گا، پھر ساری زندگی وہیں پر سڑتے رہنا۔ اس کی بیوی نے مزید کہا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، تو تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ جب تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ تمہارے لیے راہ ضرور نکالے گا، تم کوشش تو کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اپنی چھوٹی جھونپڑی میں چلی گئی۔ اس کی بیوی مٹی کے برتن بنا بنا کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ جس کھنڈر کے پاس عبداللہ رہا کرتا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ہی ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ وہاں پر اکثر قافلے والے گزرا کرتے تھے۔ عبداللہ ان لوگوں کی مدد کرتا اور قافلے والوں کو میٹھا پانی بھی پلایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ اس نے وہاں پر کچھ دن پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ نے جیسے ہی قافلے والوں کو دیکھا تو عبداللہ نے جھٹ سے ان لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ قافلے کا سردار ایک نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ اس نے عبداللہ کو مدد کرتے ہوئے دیکھا تو عبداللہ سے وعدہ کیا کہ وہ جاتے وقت عبداللہ کو بہت سارا انعام دے کر جائے گا، جس پر عبداللہ بھی خوش ہو گیا اور ان لوگوں کی خوب مدد کرنے لگا۔ وہ ان لوگوں کو کنویں سے بھر کر میٹھا پانی پلاتا، ان لوگوں کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا، اور خرید و فروخت کا سامان اکٹھا کرنے میں ان لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ اسی سب میں قافلے کے وہاں رکنے کے دن پورے ہو گئے اور ان لوگوں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ قافلے کے سردار نے
عبداللہ سے اجازت چاہی اور عبداللہ کو کچھ اشرفیاں انعام میں دی، اور عبداللہ سے کہا کہ اب ہم قاہرہ جا رہے ہیں۔ قاہرہ کا نام سنتے ہی عبداللہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ نے سردار سے کہا، آپ نے کیا کہا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جس پر سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم قاہرہ جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ مجھے بھی برائے کرم اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ سردار نے کہا کہ تم قاہرہ جا کر کیا کرو گے؟ جس پر عبداللہ نے قاہرہ جانے کا سارا ماجرا سردار کو سنا دیا کہ کس طرح خواب میں اس کو بار بار ایک ہی آواز آتی ہے، اور وہ آواز کہہ رہی ہوتی ہے کہ قاہرہ جاؤ، وہاں جا کر تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ سردار مسکرایا اور اس نے کہا کہ خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہاری قسمت بدل جائے گی؟ تم محنت مزدوری کرو، اس سے تمہاری قسمت بدلے گی۔ لیکن عبداللہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخرکار سردار نے کہا کہ ایک شخص پر میں تمہیں اپنے ساتھ قاہرہ لے جاؤں گا۔ عبداللہ نے پوچھا وہ کیا شرط ہے؟ جس پر سردار نے کہا کہ تمہیں ہمارے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور رستے میں جو بھی مشکلات آئیں گی انہیں تمہیں خود حل کرنا پڑے گا۔ عبداللہ یہ سب مان گیا، جس پر سردار نے اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن ان لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ عبداللہ اپنی بیوی سے چھپتے چھپاتے ان لوگوں کے ساتھ قافلے میں شریک ہو گیا، اور وہ لوگ قاہرہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ رستے میں عبداللہ نے اونٹوں کی دیکھ بھال کی، اور آخرکار وہ کافی دنوں کے سفر کے بعد قاہرہ پہنچ ہی گئے۔ قاہرہ پہنچ کر قافلے کے تمام لوگ ادھر ادھر الگ ہو گئے، جہاں جہاں جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ آخرکار عبداللہ آخر میں اکیلا رہ گیا۔ اب اس نے ادھر ادھر قاہرہ کی سڑکوں پر چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں عبداللہ کو نظر آیا کہ کوئی شخص بار بار اسے کہہ رہا ہے کہ اٹھو اٹھو، اے ذلیل شخص، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں عبداللہ کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے ایک بڑا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور بار بار عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اور بغداد سے یہاں پر کیوں آئے ہو؟ جس پر عبداللہ نے کہا کہ میں یہاں پہ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ جس پر کوتوال نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم یہاں کس وجہ سے آئے ہو، میں یہاں کے قاضی کا خاص آدمی ہوں، اور تم جیسے بیکاریوں کو میں جانتا ہوں۔ تمہاری حالت سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تم کوئی بھکاری ہی ہو جو یہاں پہ بھیک مانگنے کی غرض سے آیا ہے۔ قاہرہ پہلے ہی بھکاریوں سے بھرا پڑا ہے، تمہیں میں ابھی جیل میں ڈال دوں گا۔ جس پر عبداللہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو خواب آیا جس نے کہا کہ تم قاہرہ جاؤ، وہاں جا کر تمہاری قسمت بدلے گی۔ جس پر کوتوال نے کہا کہ صحیح تم نے خواب دیکھا ہے، تمہاری قسمت واقعی میں بدلنے لگی ہے، کیونکہ اب تم اپنی ساری زندگی جیل میں کاٹو گے۔ یہ کہہ کر اس نے عبداللہ کو گلے سے پکڑا اور گھسیٹ کر قاہرہ کی ایک جیل تک لے جانے لگا۔ عبداللہ رستے میں بہت رویا اور منتیں سماجتیں کی، لیکن کوتوال کہاں سننے والا تھا۔ اس نے عبداللہ کو ایک جیل میں بند کر دیا۔ عبداللہ نے وہاں جا کر دیکھا کہ اس جیسے اور بھی آدمی اسی جیل میں بند تھے۔ اس موقع پر عبداللہ نے سوچا کہ یا اللہ، اس سے اچھا تھا تو میں بغداد میں ہی رہتا، کیونکہ وہاں پر کم از کم میں آزاد تو تھا۔ یہاں انجانے شہر میں آ کر جہاں مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ لگتا ہے اب مجھے ساری زندگی اسی جیل میں کاٹنی پڑے گی۔ خیر، عبداللہ نے جیسے تیسے کچھ دن اسی جیل میں گزارے، اور آخرکار ایک دن کوتوال نے آ کر عبداللہ کو کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ عبداللہ نے پوچھا کہ کہاں؟ تو کوتوال نے کہا کہ تمہیں قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب قاضی ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کریں گے کہ آخرکار تم یہیں اسی جیل میں سڑو گے یا تمہارے ساتھ کوئی اور معاملہ کرنا ہے۔ جس پر عبداللہ کوتوال کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت میں عبداللہ کو پیش کیا گیا۔ قاضی نے عبداللہ سے سوال کیا کہ اے اجنبی شخص، تم کون ہو اور قاہرہ میں کس مقصد سے آئے ہو؟ جس پر عبداللہ نے اپنا سارے کا سارا خواب اس قاضی کو سنا دیا کہ کس طرح اس کو خواب میں ایک آواز آتی ہے کہ قاہرہ جاؤ، وہاں جا کر تمہاری قسمت بدل جائے گی۔
عدالت میں بیٹھے سب لوگ عبداللہ کی بات سن کر ہنسنے لگے اور انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ یار، ایسا بھی کبھی ہوا ہے کیا کہ ایک خواب کے پیچھے کوئی اتنا پاگل ہو جائے کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر ایک پرائے شہر تک آ جائے؟ جس پر قاضی نے ان لوگوں کو چپ کروایا اور عبداللہ کو کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم اچھے انسان ہو، اس لیے میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ تمہیں میں کچھ اشرفیاں دوں گا اور تم چپ چاپ بغداد اپنے شہر واپس چلے جاؤ، خواہ تمہارا مقصد کچھ بھی ہو۔ جس پر عبداللہ نے ضد کی کہ نہیں، میں یہیں پر ہی رہنا چاہوں گا۔ جس پر قاضی نے کہا کہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ بغداد میں ایک پرانے کھنڈر کے پاس ایک خشک فوارہ ہے، اس فوارے کے پاس ایک سرخ پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے۔ لیکن میں نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا تو اس خواب کے پیچھے میں نہیں دوڑا، کیونکہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر یہ خواب سچ بھی ہو تو میں وہاں جا کر اتنا وقت کہاں سے نکالوں گا کہ ایک خشک فوارے اور کھنڈر کو ڈھونڈتا پھروں۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ تم اس خواب کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، محنت مزدوری کرو اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو۔ یہ سن کر قاضی نے عبداللہ کو کہا کہ اب دوبارہ تم قاہرہ کی سڑکوں پر نظر نہ آنا۔ عبداللہ نے قاضی سے اللہ حافظ کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بغداد واپس چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر عبداللہ قاضی کی عدالت سے نکلا اور بغداد جانے والی سڑک پر پیدل ہی چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اسے دور ایک پانی کا چشمہ نظر آیا۔ اس نے وہاں جا کر کچھ دیر آرام کیا اور خوب پانی پیا۔ اسی اثناء میں وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ عبداللہ نے قافلے کے سردار سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو قافلے کے سردار نے کہا کہ وہ لوگ بغداد جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بے حد خوش ہوا اور اس نے قافلے کے سردار سے بہت زیادہ منت سماجت کی کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بغداد لے جائے۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ نے قافلے کے سردار کو وہ ساری اشرفیاں دینی چاہییں جو اسے قاضی نے دی تھیں۔ قافلے کا سردار نہایت ہی رحم دل انسان تھا۔ اس نے عبداللہ سے ایک بھی اشرفی نہ لی اور اسے اپنے ساتھ اپنی سواری پر بغداد لے جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ عبداللہ بے حد خوش ہوا اور قافلے کے سردار کی بہت زیادہ عزت افزائی کی۔ اگلے دن ان لوگوں نے اپنا سفر بغداد کے لیے شروع کر دیا۔ کافی دنوں کے طویل سفر کے بعد آخرکار وہ بغداد پہنچ ہی گئے۔ عبداللہ نے رات ہونے کا انتظار کیا اور رات ہوتے ساتھ ہی اس نے اس جگہ پر گڈھا کھودنا شروع کر دیا جہاں پر قاضی نے بتایا تھا کہ اس جگہ پر اسے خواب میں دیکھا کہ گہرا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ عبداللہ نے اپنی پوری جان لگا کر اس سرخ پتھر کو وہاں سے ہٹایا اور کیا دیکھا کہ اس کے نیچے ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے۔ جیسے ہی اس نے مزید مٹی ہٹائی تو صندوق آرام سے زمین سے باہر آ گیا۔ اب صندوق کھولتے ہی اسے اندر سے چمڑے کی ایک تھیلی ملی۔ جیسے ہی اس نے چمڑے کی تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ بہت زیادہ قیمتی سونے کی اشرفیاں لگ گئیں۔ جیسے ہی عبداللہ نے ان سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں سب کو کہتا تھا کہ میرا خواب سچا ہے، لیکن کوئی میرا اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اب سب میری بات پر یقین کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیوی کے گھر گیا اور اس کو باہر بلایا۔ اس کی بیوی اس سے بہت زیادہ ناراض تھی اور اسے خوب برا بھلا کہا، لیکن عبداللہ نے جب اسے سارا ماجرا سنایا تو عبداللہ کی بیوی یہ سن کر حیران رہ گئی کہ اب وہ غریب نہیں بلکہ بہت زیادہ امیر انسان بن چکے ہیں۔ عبداللہ کی بیوی نے عبداللہ سے کہا کہ مجھے وہ تمام سونے کی اشرفیاں دکھاؤ، جس پر عبداللہ نے اپنی بیوی کو وہ تمام اشرفیاں دکھا دی۔ عبداللہ کی بیوی نے تمام سونے کو اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن تبھی خلیفہ ہارون الرشید کے کچھ سپاہیوں نے عبداللہ کو کھدائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے عبداللہ کو پکڑ کر خلیفہ کے سامنے پیش کیا
خلیفہ نے عبداللہ سے سارا ماجرا پوچھا تو عبداللہ نے کہا کہ مجھے ایک خواب آتا تھا جس میں کوئی شخص کہتا تھا کہ قاہرہ جاؤ، وہاں جا کر تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ بس پھر جیسے تیسے میں قاہرہ کی زمین پر پہنچ گیا اور وہاں میرے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں عبداللہ نے وہ ساری خلیفہ کو بتائی۔ عبداللہ کی پوری بات سننے کے بعد خلیفہ مسکرایا اور اس نے کہا، دیکھا تم اپنے خواب کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور یہیں کھڑے کھڑے روتے رہتے تھے۔ جب تم نے ہاتھ پاؤں ہلائے اور اپنے خواب کا پیچھا کیا تو تمہارے لیے راہیں خود بخود کھل گئیں۔ جاؤ اللہ کے بندے، اللہ کی دی ہوئی دولت کو کسی اچھے کام میں خرچ کرو اور اپنی زندگی سنوارو۔ یہ سن کر عبداللہ خلیفہ کے محل سے خلیفہ کو سلام کر کر واپس آ گیا۔ عبداللہ نے بغداد میں ایک ریشمی کپڑوں کی دکان کھولی اور بغداد کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک بن گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف بیٹھنے سے ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا ہے تو ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، تبھی چل کر ہم خوابوں کی تعبیر تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل UI وائس کو بھی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔